बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज मुलाकात हुई है हमारी इमरान खान साहब से। ये तकरीबन 70 मिनट पे मुहित मुलाकात थी, जिसमें मैं भी था, जिसमें और भी सहाफ़ी मौजूद थे, जिसमें सदीक जान साहब थे, असदुल्ला खान साहब थे। पहले कुछ देर हम मिले, उसके बाद जो है वो फिर काशिफ अब्बासी साहब भी आ गए, वहीं पे महर बुखारी साहबा भी आ गई, शहजाद इकबाल साहब भी आ गए, फवाद चौधरी साहब भी वहीं पे थे, मुसर्रत जमशेद चीमा, असद उमर साहब भी वहीं पे थे। और ये मुलाकात वैसे शेड्यूल की गई थी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बातें होती रहीं, बहुत अहम बातें हुई, कुछ अहम तरीन चीज़ों के बारे में इमरान खान ने बताया, इसलिए ये मुलाकात लंबी होती गई। तकरीबन 3:10 पर जो है ना वो ये मुलाकात शुरू हुई, जो 4 तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही, जो तकरीबन 70 मिनट बनते हैं। अब तक की जितनी भी इमरान खान ने जितने भी सहाफ़ियों से मुलाकात की है, ये उनमें से सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली मुलाकात थी, जो 70 मिनट तक जारी रही। इस मुलाकात में बहुत अहम तरीन बातें बताई हैं इमरान खान ने। जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो इससे पहले जो है ना वो मुलाकातों में नहीं हुई हैं। आपको पता है कि मेरी पहले भी इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, तो आज मैंने कुछ मुख्तलिफ चीज़ें महसूस की इमरान खान साहब के अंदर, इमरान खान साहब की बातों के अंदर, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज जनरल बाजवा की क्लास ली और फिर दो इंतहाई अहम जो है ना वो वाकयात सुनाए, जो इससे पहले शायद इमरान खान जो है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड रखे हुए थे, लेकिन आज दो वाकयात जनरल बाजवा के बारे में सुनाए। और फिर इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान ने आज एक बात करते हुए जो है ना वो ये भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवा देगी। वो उन्होंने किस बात पे कहा और क्या तारीख दी, और मतलब जो हम सोच रहे हैं उससे पहले इमरान खान तो कह रहे हैं कि ये मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन करवा देगी इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान इस बारे में क्यों इतने जो है ना वो पुर उम्मीद हैं, और इस बारे में वो क्यों सोच रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट के पास जो है ना वो कोई रास्ता बचा नहीं है, वो इलेक्शन करवाने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने इस बारे बताया, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के बारे में बताया, और इस पंजाब गवर्नमेंट का और केपी गवर्नमेंट का क्या करना है, इसके बारे में भी बड़ी तफसीली बात हुई। गो कि ये जो 70 मिनट की मुलाकात थी वो खबरों से भरपूर थी, मतलब भरपूर खबरें उसमें जो है ना वो रखी गई थी। मतलब इमरान खान ने बातों में से जो है ना वो भरपूर खबरें निकल कर सामने आई हैं। गो के इमरान खान ने बहुत सारी बातों पर मतलब इमरान खान ने तो नहीं कहा, लेकिन फवाद चौधरी साहब साथ चुके बैठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातों पे कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड है। तो वो जो बातें मतलब ऑफ द रिकॉर्ड रखने के लिए कही गई हैं, मैं वो बातें नहीं कहूंगा। उन बातों को तो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि एथिक्स इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है। लेकिन उन बातों को अगर मैं ना भी बताऊं आपको, फिर भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए जो खबरों से भरपूर हो। और ये भी बात कि इमरान खान को किस बात पे जो है वो गुस्सा आ गया। जब मुलाकात शुरू हुई 3:10 पर हम अंदर गए, तो हमसे जो है ना वो बाहर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत वो मोबाइल फोन्स और कोई भी अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी हो तो वो बाहर रख ली जाती है, उसको बाहर रख लिया गया, और उसके एवज आपको एक कार्ड दिया जाता है। वो कार्ड लेके हम अंदर चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली ये खतरा होता है कि जो भी बातें की जा रही हैं कहीं वो पहुंच ना रही हो आगे। खैर अंदर गए तो जो इमरान खान साहब के अपना पर्सनल स्टाफ है, यानी कि हाफिज फरद अब्बास साहब भी वहीं पे थे, और भी बड़े सारे लोग थे। तो वो उनका मोबाइल भी जो है ना वो बाहर होता है, वो मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। ये बड़ी ममानत होती है कि कोई भी बंदा मोबाइल लेकर जो है ना वो अंदर नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले जो ही हम गए तो खान साहब की तबीयत बड़ी हशाश वशाश थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी ही वाज वेरी 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 कॉन्फिडेंट, चूँकि छुट्टी का रोज़ था, इसके बावजूद वो मुलाकातें कर रहे थे। इसके बाद सदीक जान साहब के जो वालिदा मोहतरमा हैं, वो चूँकि वफात पा गई थी पिछले कुछ दिनों में, तो उनके लिए दुआ की गई, सबने दुआ के लिए हाथ उठाए। और उसके बाद नाज़रीन किराम फिर जो है ना वो गपशप का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात थी वो इमरान खान साहब ने जो है ना वो जनरल बाजवा के बारे में की। तो जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने चले जनरल बाजवा की आप बहुत सारी बातें सुनिए। आप उनके किस्से बताने से पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हुए मैंने कहा कि हाँ, वो जो जनरल बाजवा के दौर में इंटेंसिटी थी, जो हमारे खिलाफ चीज़ें हो रही थी, अब वो उस तरह से तो नहीं हो रही हैं। मतलब चलें, ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि वो उस तरह से नहीं हो रही हैं। गो के अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चीफ सेक्रेटरी वाला मामला आपको पता ही है, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि उस इंटेंसिटी से नहीं हो रही हैं। अब ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा जो है ना वो बेहतरी की तरफ जो है ना वो चीज़ें जा रही हैं। नंबर 1।
پھر یہ بھی بتایا عمران خان نے کہ وہ جو میرے لیے سرپرائزنگ چیز تھی نا اس پوری ملاقات کے اندر، عمران خان کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو مارچ اپریل ہے اس کے اندر اب یہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروانے جا رہی ہے کیونکہ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے. تو سارے بڑے سرپرائز تھے. مطلب ہم نے پوچھا کہ ہاؤ یو آر ویری شیور کہ مارچ اور اپریل کے اندر جو ہے نا وہ الیکشن ہو جائیں گے خان صاحب. تو خان صاحب نے اس کے اوپر ایک جواب دیا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین کرام. عمران خان کہتے ہیں دیکھیں کیونکہ یہ سوال کیا گیا نا کہ سسٹم آپ کے خلاف ہے، وہ آپ کو آنے نہیں دینا چاہتے، نام مطلب آپ کا نام جو ہے نا وہ اس لسٹ میں شامل ہے جس لسٹ میں وہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ آئیں گے اور پھر ساری وہ بدلے کی کاروائی اور یہ وہ نا، تو پھر وہ کیوں آنے دیں گے آپ. اس پہ عمران خان نے کہا دیکھیں یہ ساری چیزیں درست ہے اپنی جگہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں مارچ یا اپریل کے اندر الیکشن کروا دیں گے. اس کی وجہ ہے اکانومی، کہ اکانومی اس قدر خراب اور اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ کر بھی اب انہیں سپورٹ نہیں کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے شاید تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کو اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے. اور آج آٹے کی قیمت، آج بار بار عمران خان صاحب نے آٹے کی قیمت کا ذکر کیا، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد میں وہ آٹے کی قیمت کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کر دیں. تو خان صاحب نے بار آٹے کی قیمت کی بات کی، گھی کی قیمت کی بات کی. تو وہ کہتے ہیں جی غریب آپ کس طرح سے، عوام ہے نا، یہ عوام کے خلاف آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس ٹیم سے جو ٹیم موجود ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں یا مفتاح صاحب، جس کو بھی لیں، اکانومی نہیں سنبھلنے والی ہے اور یہ جہاز کو ڈبونے کے مترادف ہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ چاہ کے بھی اب ان کی سپورٹ نہیں کر سکتی اور ان کے سامنے ایک واحد آپشن موجود ہے، وہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ اب الیکشنز کروا دے، الیکشنز کے اندر جانا پڑے گا. اور عمران خان کہتے ہیں کہ جو مطلب اوبویسلی انہوں نے تو ڈائریکٹ انفارمیشن آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ مارچ اپریل سے دور جانے والی بات نہیں ہے، یہ مارچ یا اپریل کے اندر اب جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی زبان کے، میں کوٹ ان کوٹ لفظ آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مارچ اپریل کے اندر اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروا دے گی کیونکہ ان کے پاس الیکشن کروانے کے علاوہ اور کوئی چارہ بچا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. اور اگر وہ مجھے نہیں بھی مطلب ہم نے پوچھا نا کہ سسٹم آپ کے خلاف ہے اور وہ یہ وہ، تو انہیں کہتے ہیں یار دیکھو یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی اگر معیشت چلتی رہتی، تو پھر عوام کو ریزسٹ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن چونکہ معیشت نہیں چل رہی، عوام بھی اتنے خلاف ہو چکے، لہذا ریزسٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ آج کی آپ سمجھیں کہ وہ جو باتیں آن دا ریکارڈ تھی نا، جن کو آف دا ریکارڈ رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، ان میں سے یہ سب سے بڑی خبر تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ انہیں لگ رہا ہے کہ یہ الیکشنز جو ہے نا وہ مارچ اپریل کے اندر ہونے جا رہے ہیں. اچھا پھر آگے چل کے پھر کیا بات ہوئی، پھر عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کی، اچھا آج عمران خان صاحب جو ہے نا ایک بات پہ تو اتنا کہہ کے لگا کے ہنسے، وہ تھا یہ جنرل باجوہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. مطلب یہ الفاظ ان کے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کتنے بڑا جھوٹے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ادھر تو مطلب یہ کہتا ہے یا ادھر بھی جا کے مطلب شکایتیں لگاتا ہے اور یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے. انہوں نے یہ ان کے الفاظ ہیں عمران خان کے کہ اس نے نواز شریف کو بھی ڈبویا، نواز شریف کے ساتھ بھی جھوٹ بولا. وہ کس طرح سے کہتے ہیں جی وہ جے آئی ٹی جو بنی، جو نواز شریف کے خلاف بنی تھی، وہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے 2 بریگیڈیئرز آبویسلی بٹھائے تھے. تو یہ نواز شریف کو یہ کہتا تھا کہ وہ ساری چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں، آپ بس جا کے ایک دفعہ حاضری لگوا کے آ جائیں اندر، باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سنبھلی ہوئی ہیں. یعنی کہ نواز شریف سے بھی جھوٹ بولا، عمران خان سے بھی جھوٹ بولا اور ان جرنیلوں سے بھی جھوٹ بولا جو جرنیل جو ہے نا وہ اپنا ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ جو 176 لانگ کورس کے جرنیل تھے. سب کو یہ جا کے کہتے تھے کہ تمہیں بنا دوں گا، چیف بنا دوں گا. اور جنرل باجوہ نے جنرل فیض سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ تمہیں جوائنٹ چیف بنا دوں گا، جنرل فیض کو جوائنٹ چیف بنا دیں گے اور ان کو جو ہے نا وہ نیچے کے ساحر شمشاد کو جو ہے نا وہ یا جنرل اظہر کو جو ہے وہ چیف بنا دیں گے. تو سب کو جو ہے نا وہ ایک ایک بندے کو جو ہے نا وہ جا کے وعدہ کیا ہوا تھا. پھر عمران خان کو ایک بات پہ غصہ بہت آیا، وہ یہ کہ جو ہے نا وہ یہ جو جنرل باجوہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ میں نے جو ہے نا وہ یہ کیا، میں نے جو ہے نا. اچھا ایک اور بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے نا وہ دیکھنا جنرل باجوہ کے بارے میں اور نکلے گا کیا کیا، کیونکہ 200 ارب، یہ 12 ارب کی بات تو بہت چھوٹی ہے، 200 ارب روپے کی زمین کے معاملات نکلنے ہیں. جو 12 باتیں سامنے نہیں ہیں وہ تو بہت چھوٹی ہیں. یہ بھی خبر تھی کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے
وہ 200 اور اب بیچ میں کچھ باتیں جو ہے نا وہ کاشف عباسی صاحب نے بھی کہیں. انہوں نے اپنی ایک ملاقات کا ذکر کیا, لیکن مجھے ایتھکس سے اجازت نہیں دیتے کہ میں ان کی ہوئی بات بتاؤں. لیکن کاشف عباسی صاحب نے وہ واقعہ سنایا جہاں پر جو ہے نا وہ جنرل باجوہ بیٹھ کے بڑی شیخی بگاڑ کے کہتے تھے کہ میری بیوی اب سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو تم صحافیوں سے بھی زیادہ ٹیکس دیتی ہے. میں وہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا کہ کاشف عباسی صاحب نے کیا کہا, پھر کیا جواب دیا, اور انہوں نے کتنا ٹیکس دیا, اور انہوں نے کتنا ٹیکس دیا, اور اس کے اوپر کیا بات ہوئی. اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ یہ 70 منٹ پر ایک لمبی محیط, ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن والی ایک ملاقات تھی, جس کے اندر بہت گفتگو ہوتی رہی, جس کے اندر فواد چودھری صاحب نے بہت باتیں کی. فواد چودھری صاحب نے بار بار کہا کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا, انہیں یہ دیکھنا ہوگا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ نے عوام کے ساتھ چلنا ہے, پارٹنرشپ کرنی ہے یا ان کے خلاف جانا ہے. عوام کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے نا وہ ناظرین کرام اس کے اوپر جو ہے نا وہ باتیں ہوئی ہیں. اور جنرل باجوہ کے 2 واقعات عمران خان صاحب نے سنائے. ایک پہلا واقعہ تو وہ کہتے ہیں یہ جو گاڑی کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن, یہ شروع میں ایکسٹینشن کا وعدہ کیا ہوا تھا شہباز شریف صاحب نے جنرل باجوہ سے, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے شروع سے پتا تھا یہ جو نیوٹرل والی کہانی یہ لے کر آئے نا, یہ نیوٹرل والی کہانی کہتے ہیں مجھے اس دن پتا چلا کہ جس دن علیم خان دوسری طرف چلا گیا, کیونکہ علیم خان بہت قریبی ہے جنرل باجوہ کے, کیونکہ پہلے تو انہوں نے خود پکڑوایا, جب پکڑوایا تو بعد میں ایک دم ان کے حامی ہو گئے. آبویسلی علیم خان نے جو زمین لی ہوئی تھی یہاں پر دریا کے بیڈ پہ اور یہ وہ, اور بعد میں پھر وہ مٹھو کا ذکر بھی کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, کہ اس کی بھی جو ہے نا وہ پھر بعد میں باتیں ہوئیں. اور اس لیے اور عمران خان آج انجوائے کر رہے تھے جنرل باجوہ کے خلاف, یا جو بھی ان کی جو ہے نا وہ بات کرتے ہوئے. جنرل عاصم کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا جی ابھی جنرل عاصم مائنس جنرل عاصم, باقی تو بھی سیٹ اپ وہی ہے, اب دیکھتے ہیں جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. لیکن ہوپ فل اس بارے میں تھی کہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہیں. تو یہ آج کی ایک تفصیلی ملاقات تھی, اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن وقت کم ہے, اس لیے میں زیادہ لمبا کھینچنا نہیں چاہتا. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.